حکومت لوڈ شیڈنگ کا جن قابو کرنے میں ناکام، شہر میں 5 سے 7 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ، ستو کتلا سمیت متعدد علاقوں میں 10 گھنٹے تک بجلی بند، مکینوں کا میٹر شارٹ، حکومت کے خلاف نعرے بازی، لیسکو کو 500 میگا واٹ کی کمی کا سامنا، کم وولٹیج کا بھی عذاب، ادھر احاطہ مولچن زیلدار پارک کا ٹرانسفارمر 14 گھنٹے بعد بھی تبدیل نہ ہوا، اشرا کے مکینوں کا فیروز پور روڈ پر احتجاج۔ نان بائیوں نے حکومتی احکامات ہوا میں اڑا دیے، روٹی 12 روپے، نان 18 روپے میں فروخت، فائن سستا نہ ہونے پر روٹی 15، نان 20 روپے کرنے کی دھمکی دے دی، ضلعی انتظامیہ نے روٹی 10، نان کی قیمت 15 روپے مقرر کی، ڈی سی لاہور کا نوٹس، قانون شکنی پر سخت کارروائی کا حکم۔ شہر میں آٹے کا بحران برقرار، لوگ سبسڈائز آٹے کے لیے مارے پھرنے لگے، لاہور میں روزانہ 20 کلو آٹے کے 2.5 لاکھ تھیلوں کی کھپت، صرف 1,35,000 تھیلے دیے گئے، پنجاب میں آٹے کی قلت اور مہنگے داموں فروخت کا اقدام ہائی کورٹ میں چیلنج۔ پنجاب میں کم آمدن طبقے کے لیے 2,000 روپے کا ریلیف، حکومت 20 ارب روپے خرچ کرے گی، پنجاب سوشل پروٹیکشن اتھارٹی نے پروگرام پر کام شروع کر دیا، وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز کی زیر صدارت اجلاس میں اشیاء ضروریہ کی قیمتوں کا جائزہ، پرائس کنٹرول کے لیے اقدامات کی مانیٹرنگ کا حکم۔ پنجاب کے بجٹ کے لیے تیاریاں، ٹیکس کی مد میں 60 ارب کی اضافی وصولیوں کی تجویز، بورڈ آف ریونیو نے 34 ارب 38 کروڑ، ریونیو اتھارٹی نے 1 ارب 85 کروڑ اضافی وصولیوں کی سفارش کر دی، محکمہ داخلہ پنجاب کے بجٹ میں 24% کمی، نان ڈیولپمنٹ فنڈز میں 9 ارب روپے کا کٹ لگے گا۔ اونٹ کے منہ میں زیرہ، انصاف آفٹرنون سکولز کے اساتذہ کے لیے 9 کروڑ 40 لاکھ روپے جاری، 12,000 اساتذہ کو 6 ماہ سے تنخواہیں نہیں ملی، احتجاج سے بچنے کے لیے فنڈ سے صرف 50% اساتذہ کو ادائیگی ہوگی، باقی فنڈز آئندہ مالی سال میں ادا کیے جائیں گے۔ مالے مفت دلے بے رحم، لیسکو افسران اور ملازمین کے غیر قانونی بجلی استعمال کرنے کا انکشاف، مفت بجلی کی سہولت کے باوجود ہیر پھیر، کمپنی نے تمام ریونیو دفاتر سے فری یونٹ کا حساب مانگ لیا، ریٹائرڈ افسران اور ملازمین بھی مفت بجلی کے مزے اڑاتے ہیں۔ حکومت بدل گئی، عوام کی قسمت نہ بدلی، شہر کی متعدد سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار، ہربنس پورہ کی گلیوں سے پیدل گزرنا بھی دشوار، ایمپریس روڈ بھی انتظامیہ کی توجہ کے منتظر، آصف کالونی باغبان پورہ والے ناقص سیوریج سسٹم سے عاجز آ گئے، شبنم کالونی میں اتفاق روڈ عرصہ دراز سے زبو حالی کا شکار، میاں چوک بھٹا روڈ کی بھی قسمت نہ جاگی، تاجروں کی کاروباری زندگی تباہ ہونے کے لیے دہائی۔ فردوس پارک ملت روڈ پر بجلی کے تاروں کا جال، گھروں کے اوپر سے گزرنے والے تار کسی حادثے کا سبب بن سکتے ہیں، اہل علاقہ کی دہائی، لیسکو سے بجلی کے تار محفوظ بنانے کی درخواست۔ ایک اور ہسپتال میں آگ لگ گئی، چلڈرن کے بعد سروسز ہسپتال کا شوگر سینٹر بھی جل گیا، آگ میوزیکل شو کے دوران شارٹ سرکٹ سے لگی، قیمتی سامان راکھ ہو گیا، آئی ٹی سسٹم متاثر، کمپیوٹرائز پرچی بند، انتظامیہ نے شوگر سینٹر کو تالے لگا دیے، علاج کے لیے آنے والے مایوس۔ میں صبح 7 بجے آ کے ادھر بیٹھا، کوئی نہیں گل سنتے پے، کہندے اگ لگی ہوئی ہے تو بند ہے، شوگر سینٹر بند ہے، پھر فون کریو، میں ٹوبا ٹیک سنگھ تو آیا سر۔ 8 بجے سے آئے ہوئے ہیں، باپٹا ٹاؤن سے آئے ہیں، اور ہمیں یہاں بتایا گیا کہ آگ لگنے کی وجہ سے یہاں پر پرچی نہیں بن رہی، جب پرچی نہیں بن رہی تو کسی ڈاکٹر نے نہیں دیکھنا، کسی عملے نے نہیں دیکھنا۔ جنا ہسپتال کا خراب ٹرانسفارمر 1 ہفتے بعد بھی تبدیل نہ ہوا، عارضی کنیکشن سے کام چلایا جانے لگا، مردہ خانے میں بجلی کی فراہمی متاثر، 5 کے قریب لاشیں موجود، تعداد بڑھی تو مردے سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ مہنگائی آسمان سے باتیں کر رہی ہے، موجودہ تنخواہوں میں گھر کا کچن چلانا مشکل ہو گیا، لیسکو ورکرز یونین کا پریس کلب کے سامنے احتجاج، ہڑتال کی دھمکی دے دی۔ لانگ مارچ کے دوران پولیس کا وکلاء پر تشدد، لاہور ہائی کورٹ نے رانا ثناء اللہ کے خلاف اندراج مقدمہ کا فیصلہ معطل کر دیا، فریقین کو نوٹس جاری، 30 جون کو جواب طلب، ایڈیشنل سیشن جج نے رانا ثناء اللہ کے خلاف 4 جون کو اندراج مقدمہ کا حکم دیا تھا۔ کمرشل قرار دی گئی سڑکوں پر کاروبار روکنے کا اقدام چیلنج، لاہور ہائی کورٹ نے LDA کو کارروائی سے روک دیا،
نوٹس کس کی منظوری سے جاری کیے؟ عدالت نے ذمہ دار افسر کو ریکارڈ سمیت طلب کر لیا، سماعت 1 ماہ کے لیے ملتوی۔ صوبائی وزراء کو GOR1 میں سرکاری گھر الاٹ، حیدر گیلانی کو ایمکن روڈ، بلال اصغر وائس کو 5 اپر مال میں گھر الاٹ، حسن مرتضی اپر مال، اویس لغاری ایمکن روڈ، ملک احمد خان 3 پٹیالہ روڈ GOR1 میں قیام کریں گے۔ صوبائی وزراء کو کیبنٹ بلاک میں دفاتر بھی الاٹ۔ شہباز شریف کے خلاف منی لانڈرنگ کا شریک ملزم مقصود چپڑاسی دبئی میں چل بسا، تحریک انصاف کا مقصود کی موت پر خدشات کا اظہار، حماد اظہر اور ڈاکٹر یاسمین راشد نے مقصود چپڑاسی کی پوسٹ مارٹم کا مطالبہ کر دیا۔ سینئر صوبائی وزیر سید حسن مرتضی سے پیپلز پارٹی جیالوں کی ملاقات، ملکی سیاسی صورتحال سمیت دیگر امور پر بات، حسن مرتضی نے ملاقات کے لیے آنے والوں کے مسائل سنے، حل کی یقین دہانی۔ مارکیٹ رات 8:30 بجے بند کرنے کی تجویز، ڈی سی لاہور عمر شیر چٹھا کی زیر صدارت اجلاس، ایم پی رمضان صدیق بھٹی، طارق گل، رابعہ فاروقی کی شرکت، تاج رہنما سہیل بٹ، مردان علی زیدی، شاہد نذیر، عمران سلیمی سے مشاورت، اسسٹنٹ کمشنر عدنان رشید بھی موجود تھے۔ بجلی کے بحران سے نمٹنا ہوگا، حکومت سولر انرجی کو فروغ دے، تاجروں نے مسائل کا حل پیش کر دیا، بازاروں کی بندش کا وقت رات 10 بجے کرنے کی تجویز، شاہد نذیر، سہیل محمود بٹ اور دیگر تاجر رہنماؤں کی میڈیا ٹاک۔ مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب خواجہ احمد حسان کی زیر صدارت اجلاس، شہر میں صفائی کی صورتحال کا جائزہ لیا، LWMC افسران نے مانسون کے لیے کی جانے والے اقدامات کا بتایا۔ ایم ڈی واسا غفران احمد کی زیر صدارت اجلاس، ایم پی اے چودھری شہباز، ڈائریکٹر ریونیو عطر محمود کی شرکت، ایم ڈی کا افسران کو ریکوریاں تیز کرنے کا حکم، نادہندگان کے کنیکشن کاٹنے کی ہدایت کی۔ اگست میں گرینڈ لاہور ادبی میلے کا انعقاد، تخلیقی فن پارے بھی میلے کا حصہ ہوں گے، کمشنر لاہور نے پبلیشرز کو ایک پیج پر لانے کا ٹاسک دے دیا، محمد عثمان کی زیر صدارت لاہور شہر ادب پر اجلاس ہوا، MCL اور ورلڈ سٹی اتھارٹی میں معاہدے پر بھی بات چیت۔ CCPO کی زیر صدارت اجلاس، خواتین سے زیادتی کے زیر تفتیش کیسز کا جائزہ، بلال صدیق ناقص کارکردگی والے افسران پر برہم، قبلہ درست کرنے کی ہدایت کر دی۔ CCPO لاہور کی شہید پولیس اہلکاروں کے ورثاء سے بھی ملاقات، شہید ہیڈ کانسٹیبل محمد سعید، خالد محمود، ظفر اقبال، محمد اعظم، انتظار حسین کے گھر گئے، مسائل سنے۔ DIG آپریشن کی زیر صدارت اجلاس، چینی باشندوں کی سیکیورٹی مزید سخت بنانے پر تبادلہ خیال، سہیل چودھری کی SP سیکیورٹی راشد ہدایت، ڈویژنل SP سے مشاورت۔ QS نے 2023 کی نئی رینکنگ جاری کر دی، پنجاب یونیورسٹی کی درجہ بندی میں بہتری، دنیا کی بہترین 57% جامعات میں شامل، سابق VC ڈاکٹر نیاز کے 4 سالہ دور میں رینکنگ میں 22% ترقی ہوئی۔ MS جناح ہسپتال ڈاکٹر طاہر رشید ریٹائرڈ ہو گئے، ڈاکٹر محمد تحسین کو 3 ماہ کے لیے MS جناح ہسپتال کا اضافی چارج مل گیا۔ امریکن کونسل جنرل ولیم کے میکنال کا ملت ٹریکٹر فیکٹری کا دورہ، پاکستان میں ٹریکٹر کی تیاری کے عمل کو دیکھا، فیکٹری میں ہونے والے کام کی تعریف کی۔ ورلڈ بینک کے نمائندہ خصوصی جیان کارلو فراری کا ویٹنری ریسرچ انسٹیٹیوٹ کا دورہ، لیمپی اسکن بیماری کی روک تھام سمیت دیگر امور پر بات، ایڈیشنل سیکرٹری ٹیکنیکل ڈائریکٹر جنرل سمیت دیگر افسران موجود تھے۔ سماجی تنظیم برگد کے وفد کا سیف سٹی اتھارٹی کا دورہ، پولیس ویمن سیفٹی ایپ اور 15 ایمرجنسی پر بریفنگ، وفد نے خواتین کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کو سراہا۔ کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں نرسز ڈے پر سیمینار، انسانیت کی خدمتگاروں میں اعزازی شیلڈ تقسیم، صوبائی وزیر خواجہ سلمان رفیق، پروفیسر ڈاکٹر خالد مسعود گوندل، پروفیسر ڈاکٹر اعجاز حسین سمیت دیگر شخصیات شریک۔ سروسز انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں قرات اور نعت کے مقابلے، ڈاکٹر محمد جاوید کا قرآن و حدیث کی روشنی میں لیکچر، پروفیسر ڈاکٹر فاروق افضل، پروفیسر ڈاکٹر شہزاد اویس سمیت دیگر شخصیات کی شرکت۔
ایکسپو سینٹر میں 3 روزہ پاکستان SVACR انٹرنیشنل ایکسپو ملک میں تیار کردہ الیکٹرانکس مصنوعات کی نمائش کول میک گروپ آف کمپنیز کا سٹال توجہ کا مرکز رہا۔ DHA فیز 4 میں فرنیچر کی 4 روزہ نمائش، بیڈ، میز، کرسیاں اور جدت سے آراستہ گھریلو سامان شہریوں کی توجہ کا مرکز، ڈیکوریشن کے دلدادہ افراد کی شرکت۔ سپریم کورٹ کے جسٹس سید مظاہر علی اکبر نقوی کے صاحبزادے کی رسم نکاح، مرتضیٰ نقوی کا نکاح سیدہ خضرا بطور سے انجام پایا۔ چیف جسٹس ہائی کورٹ محمد امیر بھٹی، جسٹس ملک شہزاد احمد خان کی شرکت، جسٹس علی باقر نصفی، جسٹس مسعود عابد نقوی، جسٹس صداقت علی خان، جسٹس شہرام سرور چودھری آئے، سابق گورنر چودھری محمد سرور، لطیف کھوسا، شہزاد شوکت، معروف تاجر خالد انصاری کی شرکت۔ معروف صنعت کار منیر احمد ڈہا کے صاحبزادے سلمان خان کی دعوت ولیمہ، گولف کنٹری کلب میں تقریب، تہمینہ دولتانہ، ساجد مہدی شاہ، میاں ثاقب خورشید، چودھری محمد سرور، سردار اکبر ڈوگر، پیر مسعود چشتی کی شرکت۔ روہیل اکرام، لیفٹیننٹ کرنل ریٹائرڈ رضوان بسرا، میاں شفیق، مہر لیاقت، علی رضا لنگڑیال، حاجی اخلاق، میاں مشتاق سمیت دیگر شخصیات آئیں۔